السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منافق کے بارے میں علم ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر منافق کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے بندہ وہ کام کرے گا جو عمل منافق کرتا ہے، اور منافق اپنی حقیقت میں اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا علم ہونا در حقیقت اس کی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے بات جو جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے عمل سے اپنے آپ کو کور کرتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ مومن میں اور منافق میں یہ فرق ہے کہ مومن عمل پر نہیں جاتا، مومن نیک عمل پر بھی نہیں جاتا۔ نیک عمل ہم پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو اس نے اقرار اور تصدیق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور حکم کی تعلیم سنت میں ادا کیا ہوتا ہے۔ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج زکوٰۃ وغیرہ ہو گئی، یہ سارے ہم انہیں نیک عمل کہتے ہیں۔ لیکن نیک عمل کی حقیقت تو خیر اور ہے نا، لیکن ہم انہیں نیک عمل کہتے ہیں۔ منافق یہ عمل بجا لاتا ہے جو کہ نیک عمل ہوتے ہیں، ویسے بھی وہ عمل بجا لاتا ہے جو ظاہری نیک نہیں ہوتے۔ وہ نیک عمل اس کا دعویٰ ہوتا ہے، اس کا گفتگو کرنا ہوتا ہے، اس کا بولنا وغیرہ، اٹھنا وغیرہ، یہ سارا کچھ جتنے بھی وہ عمل بجا لاتا ہے، اس سے بھی وہ اپنے آپ کو ڈھانپتا، چھپاتا، کور کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ جو نیک عمل مسلمان مومن سنت کی ادائیگی اور اقرار اور تصدیق میں بجا لا رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو چھپاتا اور کور کرتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 3، وہ دعوے کرتا ہے۔ دعووں میں وہ اپنے آپ کو وہ بتاتا ہے جو ہوتا نہیں۔ دعویٰ کرتا ہے تو منافق ہوتا ہے، اور منافق دعوے جو کرتا ہے مسلمانی اور ایمان کی، اونچے اونچے ایمان کے، مومن ہونے کے، وہ ہوتا نہیں۔ اب جب کوئی مسلمان مومن ہے اس میں اور منافق میں یہ فرق ہے کہ مسلمان اپنے کسی عمل پر نہیں جاتا، وہ در حقیقت ایک ہی بات جانتا ہے کہ اقرار اور تصدیق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے بندے وغیرہ پر لایا ہے وہ حقیقت ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے بندے اور حکم اور حکم کی تعلیم سنت پر ایمان لانے کے بعد ادائیگی کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو منافق کی طرح چھپانا نہیں ہوتا، یہ سنت کے اندر ادائیگی ہوتی ہے۔ مسلمان بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا اس کی ظاہری ادائیگی بھی دیکھتا ہے تو وہی ہوتی ہے جو یہ دیکھنے والے مومن کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کے باطن کے احوال میں اس سے سنتا وغیرہ ہے تو وہی ادائیگی سنت کی ہوتی ہے جو اس نے ادائیگی کی ہوتی ہے۔ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کورنگ نہیں ہوتی۔ پہلے اقرار اور تصدیق ہوتی ہے، اور اس کے بعد اقرار اور تصدیق میں حکم کی تعلیم سنت میں دیکھی ادائیگی ہوتی ہے۔ منافق کے پاس یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہوتی۔ ظاہری اس نے اقرار اور تصدیق ہی نہیں کیا ہوتا، اور حقیقت میں وہ عمل جو دکھاتا ہے وہ عمل ظاہری نیک ہوتے ہیں، اور ان کی ادائیگی جو حقیقت میں اقرار تصدیق میں اللہ کے بندے کی تعلیم ہے وہ اس میں موجود نہیں ہوتی۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں انہیں دھوکہ دے رہا ہوں، وہ در حقیقت دھوکہ تو اپنے آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن کورنگ کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں۔
کہا نا یخادعون اللہ و رسولہ، کہ وہ دھوکہ دیتا ہے اللہ اور رسول کو، و یخادعون المومنین، اور مومنین کو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ اب جب کوئی یہ ادائیگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال بجا لاتا ہے تو یہ نیکی ایسی ہوتی ہے جو شیطان نے کی ہوتی ہے۔ اقرار تصدیق اگر وہ جانتا تو ادائیگی کے اندر وہ دعوے نہ کرتا کہ انا خیر منہ، میں تو نیک ہوں۔ اب بھائی ادائیگی کرنے والا دعوے کب کرتا ہے؟ اس نے تعلیم کے حصول میں تعلیم پر عمل کیا ہوتا ہے، اور تعلیم کے حصول میں جو علم ہو گیا ہوتا ہے اس کے ظاہر میں بھی وہ علم بولتا ہے، اس کے باطن میں بھی وہ علم بولتا ہے۔ اور دعویٰ وہ کب کرتا ہے؟ دعویٰ تو کرتا نہیں، دعویٰ تو وہ کرتا ہے جو دعوے کی کورنگ میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے۔ اب مومن ہے دیکھو کیسے چلا ہے، اور اس کا انجام دیکھو کیسے ہوا ہے کہ جدھر سے چلا ہے ادھر ہی وہ پہنچتا ہے۔ علم سے چلا ہے، علم میں ہی جا کے پہنچ جاتا ہے کہ وہ علم ظاہر بھی، باطن بھی، اول بھی، آخر بھی رہتا ہے۔ اور پھر یہ علم والا ہوتا ہے جو دعویٰ نہیں کرتا، وہ تعلیم میں ظاہری عمل کرتا ہے، اور حقیقت میں تعلیم میں وہ علم جو رکھتا ہے وہ دکھاتا اور بتاتا ہے کہ حساب جاننے والا۔ اور جب اپنے تعلیم میں اپنا علم دکھاتا ہے تو وہ جو حساب کا طریقے میں حساب کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو بالکل 2 اور 2 4 ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنے والا جب دعویٰ کرتا ہے تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دعویٰ کیوں کر رہا ہے۔ اب آئیے پھر دوبارہ اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ منافق عمل سے، منافق نیک عمل سے، منافق اپنے دعووں سے کورنگ کیوں کرتا ہے، اور یہ کورنگ کرنا اس کا اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے۔ کہیں وہ اپنے عمل میں فتویٰ بتاتا ہے، کہیں اپنے عمل میں اختلاف رحمت بتاتا ہے، کہیں اپنے عمل کو دین بتاتا ہے، حالانکہ کوئی بھی ایک بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لیے ان باتوں کو مومن مسلمان کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ پنگوڑے سے لے کر جب وہ علم کا حصول کرتا ہے تو منافقت کا اسے علم آ جاتا ہے، اور وہ اس عمل سے بچتا ہے، اور جس عمل کے اندر، جس عمل کے بیچ میں جہالت منافق کی ہوتی ہے، علم ہونے پر وہ جہالت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا عمل گناہ گاری والا ہوتا ہے تو اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، اور ادائیگی والا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اور یہ پتہ کیسے ہوا ہے؟ علم کے حصول سے ہوا ہے، قرآن سنت کے حصول سے ہوا ہے، اور اس حصول میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور حکم کی تعلیم، سنت کے علم کا تعلیم سے حصول کرتا ہے۔ ورنہ منافق جو ہے وہ حقیقی کورنگ اپنے آپ کو دیتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے اور حالانکہ اقرار تصدیق پا چکا ہوتا ہے لیکن عمل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جاہل ہوتا ہے، جہالت بیچارہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ تب آئیے اس بات کو جانتے ہیں۔ دین جو ہے وہ جدھر تک ہے ادھر تک ہی دین ہے، بس اس کے بعد کسی اور کو دین کہہ دینا یہ بے دینی، بڑی بے دینی ہوتی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور حکم کی تعلیم، سنت ہے۔ اس کے بعد دین نہیں ہوتا۔ قیامت تک جو دین ہمیں دیا گیا ہے وہ قرآن اور سنت دیا گیا ہے، اس کے بعد دین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ میری اور آپ کی صحت یا بیماری ہے۔ صحت میں جب ہم کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ اجازت جب ہم لیتے ہیں تو حکم کی جو سمجھ رکھتا ہے نا، حکم کی سمجھ جو رکھتا ہے، حکم کی سمجھ اور ہے، اور حکم کی سمجھ دینے والی چیز اور ہے۔ جو حکم کی سمجھ دینے والی چیز ہے وہ دین ہے، جسے ہم وحی اور وحی کی تعلیم کہتے ہیں۔ حکم کی سمجھ جو دینے والا ہے، جو دین کی سمجھ یعنی دین کا علم رکھتا ہے، سمجھ نہیں ہم ادھر کہتے، جو دین کا علم رکھتا ہے، حکم حرام اور حکم کی تعلیم سنت میں حلال کا علم رکھتا ہے، پھر ہم اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ اس سے ہم اپنے
عمل حلال کی بابت پوچھتے ہیں تو ہمیں اجازت کا بتاتا ہے، اور حرام کی بابت ہم کوئی بات پوچھتے ہیں تو وہ جائز ہونے کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کے لیے اتنا عمل جائز ہے۔ یہ فتویٰ ہے جی، فتویٰ۔ یہ فتوے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ فتویٰ لینے جائیں تو آپ کو فتویٰ اشارے سے نماز پڑھنے کا ہو جائے، اور دوسرا فتویٰ لینے جائے تو اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا فتویٰ ہو جائے۔ یہ فتووں میں عمل کی وجہ سے ہیں، بیماری کی وجہ سے اور اجازتوں کی وجہ سے یہ فرق جو ہے یہ ہوتا ہے، اور اسے اختلاف رحمت بتایا گیا ہے۔ اور جو منافقت کا علم نہیں رکھتا، جو دین کا علم نہیں رکھتا، جو فتوے اور تقوی کا علم نہیں رکھتا، وہ پتہ ہے کس پہ چلا جاتا ہے؟ جائز اور یجوز لا یجوز پہ جب جاتا ہے، ہوتا فتویٰ ہے، اسے دین بنا لیتا ہے، کیونکہ اس نے بیچارے نے مفتی سے جو پوچھا ہوتا ہے، اس نے حکم کی سمجھ میں فتویٰ بتایا ہوتا ہے، اور یہ بیچارہ دین میں جا رہا ہوتا ہے، یہ دین لے کے آ گیا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بھی تو دین ہی ہے نا، سنت دین ہے۔ سنت کے بعد نہ فقہ کی ضرورت ہے، نہ اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اجتہاد کی ضرورت ادھر ہے جب فرمایا کہ بتائیے اگر قرآن میں نہ ملا تو پھر کا حضور آپ کی سنت، فرمایا سنت سے نہ ملا، آپ کا کوئی عمل ہوا جو آپ نے بجا لانا ہوا، جو یہ کرنا اور وہ کرنا ہوا، تو فرمایا پھر حضور میں اپنی رائے سے کروں گا۔ تو رائے جو ہے وہ تو تب ہے نا جب سنت موجود نہ ہو، اور جو سنت کے ہونے پر اپنی رائے دیتا ہے، قرآن کے ہونے پر طویل رائے سے کرتا ہے، وہ تو کفر اور شرک میں پڑ گیا ہے۔ اور یہ اختلاف ہم آپس میں کر سکتے ہیں، حکم کی سمجھ میں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اختلاف اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے نبی سے کرتا ہے، تو بھئی یہ اختلاف نہ رحمت ہے اور نہ یہ دین اسلام ہے، یہ تو کفر اور شرک ہے۔ آئیے ان باتوں کو جانیں۔ دیکھیے یہ نہ وہ کتابیں پڑھ کے ہم باہر آ جائیں اور کتابیں پڑھ کے ہم کہیں جی ہم جی دین کا علم رکھنے والے ہو گئے۔ نہیں نہیں، ایسے ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ دین کا علم جو ہے وہ تعلیم سے ہوتا ہے، اور تعلیم دینے والا دین کا علم رکھتا ہے۔ دنیا کا علم جو ہے وہ اس کے علم میں تو ہوتا ہے، لیکن وہ تعلیم میں علم جو دے رہا ہوتا ہے وہ دین کا دے رہا ہوتا ہے، وہ معلم مزکی دین کا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس بات کو جانیں، جب کوئی اس بات کو جانتا ہے تو وہ بولنے کے قابل ہے، ورنہ بہتر ہے کہ بولے نہ، کہ زبان بھی رکھتا ہو، گونگا ہو جائے، بہرا ہو جائے۔ یہ درست ہے کہ بندہ وہاں بولے جدھر بولنے کا حکم نہیں ہے، اور بندہ کفر اور شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رہنمائی مہربانی فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کی رہنمائی میں ہمارے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔